السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ واقعہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی کا۔ محرم کا مہینہ آتے ہی ہر طرف کربلا کا ذکر ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ پوری کہانی نہیں جانتے۔ آخر کربلا میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین عراق کیوں گئے تھے؟ کوفہ والوں نے کیا کیا؟ اور 10 محرم کے دن ایسا کیا ہوا تھا جو آج بھی لوگوں کی آنکھیں نم کر دیتا ہے؟ آج ہم اس پورے واقعے کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ دوستو، اگر آپ اسلامک ہسٹری پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی اور ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، مطلب حضرت امام حسین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے بہت ہی محبت فرماتے تھے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور پھر ایک ایسا دور آیا جب اسلام کے نام پر حکومت تو تھی لیکن انصاف اور سچائی کمزور پڑنے لگی۔ اس وقت یزید حکمران بنا۔ کون؟ اس وقت یزید حکمران بنا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی بیعت کر لی لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق اور سچائی کا ساتھ چنا۔ جو یزید تھا وہ حق اور سچائی پر نہیں تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق اور سچائی کا ساتھ چنا، اور یہیں سے کربلا کے واقعے کی شروعات ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب یزید حکمران بنا تو اس نے چاہا کہ تمام لوگ اس کی بیعت کریں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اگر وہ چپ رہے تو لوگ حق اور باطل کا فرق بھول جائیں گے۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے ہزاروں خط آنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہزاروں مسلمانوں نے خط لکھے۔ لوگ لکھتے تھے آپ کوفہ آ جائیں۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کو اپنا لیڈر بنانا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جلدی فیصلہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات کو دیکھ سکیں۔ شروع میں کوفہ کے لوگوں نے بہت ساتھ دیا۔ ہزاروں لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں بیعت کی، لیکن پھر حالات اچانک سے حالات بدلنے لگے۔ یزید کی طرف سے ایک سخت گورنر بھیجا گیا۔ لوگ ڈر گئے۔ دھیرے دھیرے کئی لوگ پیچھے ہٹنے لگے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ آخر کار انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو حالات بہت نازک ہو چکے تھے، لیکن آپ نے سچائی اور حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ سفر پر نکل پڑے۔ ان کے ساتھ بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی اور چند وفادار ساتھی بھی تھے۔ یہ سفر آگے چل کر تاریخ کا سب سے مشہور اور دردناک واقعہ بننے والا تھا، اور اسی سفر کا نام تھا واقعہ کربلا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں سب سے دردناک واقعہ یہی ہوا ہے، کربلا کا واقعہ، جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ لیکن وہ آج بھی ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہیں۔ وہ ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔
ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتے رہے اور آخر شہادت کو قبول کر لیا، لیکن جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، کسی غیر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ عراق کا سفر کرتا ہوا مختلف منزلوں سے گزرتا رہا۔ راستے میں بعض لوگوں نے عرض کیا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالات بدل چکے ہیں، سفر مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اسی دوران مختلف مقامات سے خبریں پہنچ رہی تھی کہ کوفہ کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ پھر ایک مقام پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ خبر نہایت غم انگیز تھی۔ قافلے کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ آگے کا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار محرم 68 ہجری میں قافلہ ایک میدان میں پہنچا۔ یہی میدان بعد میں پوری دنیا میں کربلا کے نام سے مشہور ہوا۔ کون سا میدان؟ 61 ہجری میں قافلہ ایک میدان میں پہنچا تھا، جو میدان بعد میں پوری دنیا میں کربلا کے نام سے مشہور ہوا۔ کربلا کی زمین گرم اور خشک تھی۔ یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قیام کرنا پڑا۔ دن گزرتے گئے اور حالات مزید مشکل ہوتے گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ تعداد میں بہت کم تھا، جبکہ مخالف لشکر کے تعداد میں کہیں زیادہ تھا۔ اس آزمائش کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے حوصلہ بلند تھے۔ رات کے وقت خیموں میں عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی۔ ہر شخص جانتا تھا کہ آنے والے دن بہت اہم ہیں، لیکن خوف کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نمایاں تھا۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کو صبر، استقامت اور اخلاص کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ قافلے میں موجود افراد صرف جنگجو نہیں تھے، ان میں بزرگ بھی تھے، مطلب جوان ہی نہیں تھے، بزرگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے اور اہل بیت کے افراد بھی تھے۔ سب کے دلوں میں ایک ہی جذبہ تھا، حق اور سچائی پر قائم رہنا۔ محترم حضرات، محرم کے دن گزرتے رہے اور عاشورہ قریب آتا گیا۔ کربلا میں میدان کے تاریخ کے ایک ایسے باب کے قریب پہنچ رہا تھا کربلا کا میدان تاریخ کے ایک ایسے باب کے قریب پہنچ رہا تھا جس میں صدیوں کے بعد بھی یاد رکھا جانا تھا۔ لوگ شاید تعداد میں کم تھے، مگر عزم میں مضبوط تھے۔ ان کے لیے اصل کامیابی اصولوں پر قائم رہنا تھی، اور یہی بات کربلا کو تاریخ کے دیگر واقعات سے منفرد بناتی ہے، مطلب الگ بناتی ہے۔ کربلا کا پورا واقعہ اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ میرے پیارے دوستو، عاشورہ سے ایک رات پہلے کربلا کے میدان میں ایک خاص کیفیت تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے درمیان تشریف لائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو وفاداری اور اخلاص کی وجہ سے سراہا۔ قافلے کے لوگوں نے بھی اپنے قاعدے کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا۔ رات کا بڑا حصہ دعا، عبادت، تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اگلا دن تاریخ کا ایک اہم دن ہوگا، مگر اس کے باوجود خیموں میں مایوسی نہیں تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد پر یقین رکھتے تھے۔ صبح عاشورہ طلوع ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو صبر، تقوی اور حسن اخلاق کی تلقین کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بار بار یہ کوشش کی کہ حالات کو سمجھداری اور گفتگو کے ذریعے حل کیا جائے، مطلب بات چیت کر کے حل کر دیا جائے، لیکن حالات ایسے رخ پر پہنچ چکے تھے کہ واپس کا راستہ بہت مشکل ہو گیا تھا۔ دن بھر آزمائش کے لمحات آتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے اپنے عزم اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق ثابت قدم رہا۔
کربلا کا اصل پیغام صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک اصول ہے کہ انسان کو حق، انصاف اور سچائی کے لیے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی نے تاریخ میں ایک ایسا مقام حاصل کیا جسے صدیوں بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں محرم کے دنوں میں لوگ کربلا کے اس اسباق کو یاد کرتے ہیں۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت اور تعداد ہمیشہ کامیابی کا معیار نہیں ہوتی، بلکہ کردار، اصول اور سچائی بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد اسی لیے زندہ ہے کہ انہوں نے اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی مثال پیش کی۔ کربلا کا پیغام یہ تھا کہ حق کا ساتھ دینا، ظلم اور ناانصافی سے بچنا، صبر اور استقامت اختیار کرنا، مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، بہتر کرتے ہیں۔ اخلاق اور کردار کو مضبوط بنانا۔ محترم حضرات، کربلا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ محترم سامعین اکرام، کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ اگر اسے صرف تاریخ سمجھ کر پڑھ لیا جائے تو بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ کربلا دراصل ایک پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانوں کو حق بات پر قائم رہنا چاہیے، چاہے حالات اس کے خلاف ہوں کیوں نہ ہوں، چاہے اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان سچ جانتا ہے لیکن مشکلات کے ڈر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچائی کی اہمیت صرف آسان وقت میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، کربلا ہمیں صبر کا درس بھی دیتی ہے۔ زندگی میں ہر انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ کبھی مالی مشکلات آتی ہیں، کبھی بیماری، کبھی ناکامی اور کبھی پریشانیاں۔ ایسے وقت میں انسان مایوس ہو سکتا ہے، لیکن کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کربلا وفاداری کا سبق بھی دیتی ہے۔ ان لوگوں کو یاد کیجیے جو مشکل حالات میں بھی اپنے اصولوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ آسان وقت میں ساتھ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن مشکل وقت میں وفاداری کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ اسی لیے تاریخ نے ان لوگوں کو عزت کے ساتھ یاد رکھا۔ دوستو، کربلا ہمیں اچھے کردار بھی تعلیم دیتی ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق ہے۔ علم، دولت اور طاقت اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اخلاق اچھا نہ ہو تو انسان دوسروں کے دل نہیں جیت سکتا۔ کربلا کے کرداروں میں ہمیں صبر، شجاعت، دینیات، دیانت اور اخلاق کی روشن مثالیں ملتی ہیں دوستو۔ ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی ہمیشہ اصل کامیابی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان بظاہر کمزور نظر آتا ہے، لیکن اس کا موقف اور کردار اسے ہمیشہ کے لیے کامیاب بنا دیتا ہے۔ اسی لیے آج بھی کروڑوں لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کو احترام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جب ہم کربلا کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں صرف واقعے کو یاد نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس سے کیا سیکھتے ہیں۔ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین، اساتذہ اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر کربلا کا ذکر سن کر ہماری زندگی میں اچھا اخلاق، صبر اور سچائی پیدا ہو جائے تو یہی اس واقعے کا سب سے بڑا اثر ہوگا۔ دوستو، تاریخ کے بہت سے واقعات وقت کے ساتھ بھلا دیے گئے، لیکن کربلا آج بھی زندہ ہے، کیونکہ کربلا صرف ایک مقام کا نام نہیں بلکہ ایک فکر، پیغام اور ایک سبق کا نام ہے۔ اور وہ سبق یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں سچائی، انصاف اور صبر اور اچھے کردار کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو اچھے اخلاق اور نیک اعمال سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کربلا میں آخر ہوا کیا تھا۔ محترم حضرات، اصلی کہانی تب سے شروع ہوتی ہے جب امام حسین علیہ السلام کوفہ کے لوگوں کے ہزاروں خطوط ملنے کے بعد مکہ سے عراق کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفہ کے لوگوں نے لکھا تھا کہ وہ یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں اور حضرت امام کو اپنا رہنما ماننا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تھا، لیکن ابھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ راستے میں ہی تھے کہ کوفہ میں حالات بالکل بدل گئے۔ یزید کے نئے گورنر ابن زیاد کے خوف اور لالچ میں آ کر کوفہ کے لوگوں نے وفا بدل لی اور حضرت مسلم کو نہایت بے بسی کی حالت میں شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اس بات سے بالکل بے خبر اپنے خاندان، بچوں اور دوستوں کے ساتھ تیزی سے کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب آپ کا قافلہ شراف نامک مقام پر پہنچا تو وہاں پہلی بار دشمن کا سامنا ہوا۔ یزید کی طرف سے حر بن یزید التمیمی کی قیادت میں 1000 سواروں کا ایک بھاری لشکر امام حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جب حر کا لشکر وہاں پہنچا تو سخت گرمی اور سفر کی وجہ سے دشمن کے سپاہی اور ان کے گھوڑے پیاس سے مرنے کی حالت میں تھے۔ وفا اور انسانیت کی بلندی دیکھیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دشمن کا لشکر ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ ہمارے پاس جتنا بھی پانی ہے وہ پہلے ان دشمن سپاہیوں اور ان کے گھوڑوں کو پلایا جائے، یہاں تک کہ امام نے خود اپنے ہاتھوں سے دشمن کے سپاہیوں کو پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے حر سے پوچھا کہ یہ کیا تم اپنا الگ لشکر لے کر نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا ادب سے، نہیں، ہم سب آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ دشمن کا وہ پورا لشکر امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگا۔ سبحان اللہ۔ نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے خطبہ دیا اور کوفہ کے لوگوں کے بھیجے ہوئے خطوط سے بھری بوری ان کے سامنے رکھ دی اور فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے تمہارے لوگوں نے بلایا ہے۔ اگر تم لوگ اب اپنی بات سے مکر گئے ہو اور میرا آنا پسند نہیں کرتے تو میں واپس مکہ یا مدینہ لوٹ جاتا ہوں۔ لیکن حر نے کہا اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کو واپس جانے دینے کا حکم نہیں ہے، مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کسی کے آگے جھکنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ موت منظور ہے، یہ ذلت نہیں۔ دونوں لشکروں میں تناؤ بڑھتا گیا، لیکن حر خود ایک شریف انسان تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے پر ہاتھ اٹھائے۔ چنانچہ حر نے ایک بیچ کا راستہ نکالا اور کہا آپ ایک ایسے راستے پر چلیں جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ، جب تک کہ مجھے اوپر سے نیا حکم نہ ملے۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ ایک انجان راستے پر چلنے لگا اور حر کا لشکر ان کے ساتھ ساتھ پہرے کے طور پر چلتا رہا۔ چلتے چلتے 2 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد کا ایک نیا قاصد تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا حر کے پاس پہنچا۔ اس خط میں سخت حکم تھا، حسین رضی اللہ عنہ کو ایسی جگہ رکنے پر مجبور کرو جو بالکل ریگستان ہو، جہاں نہ کوئی پناہ ہو اور نہ پانی کا کوئی ذریعہ۔ حکم ملتے ہی حر امام کے قافلے کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ چاروں طرف تپتی ہوئی ریت ہے تو آپ نے زمین کا نام پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی امام سمجھ گئے کہ ان کا سفر ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی کرب و بلا یعنی غم و مصیبت ہے، ہمارے سفر کی منزل یہی ہے، یہی ہمارا خون بہے گا اور یہی ہماری قبریں بنیں گی۔ اور اس طرح کوفہ جانے والا وہ پاک قافلہ کربلا کے ریگستان میں گھیر لیا گیا۔ 2 محرم کو جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ کربلا میں رکا تو اگلے ہی دنوں میں یزید کے نئے
गवर्नर इब्न जियाद के हुक्म पर दुश्मनों की फौज के बड़े बड़े लश्कर वहां पहुंचने शुरू हो गए। उनका कमांडर उमर बिन साद था। धीरे धीरे दुश्मनों की तादाद हजारों, कुछ रिवायतों के मुताबिक 22,000 से 23,000 तक पहुंच चुकी थी, जबकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सिर्फ 72 जाननिसार थे, जिनमें उनका खानदान, छोटे बच्चे और औरतें शामिल थी। जंग को हर हाल में जीतने और इमाम को कमजोर करने के लिए 7 मुहर्रम को यजीदी फौज ने फुरात नदी पर सख्त पहरा बढ़ा दिया और इमाम के खैमों तक पानी का आना पूरी तरह बंद कर दिया। करबला की तपती हुई रेत, धूप की शिद्दत और तेजी और 3 दिन तक पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते मासूम बच्चे, ये वो सख्त इम्तिहान था जो जंग से पहले ही शुरू हो चुका था। 9 मुहर्रम की शाम को जब उमर बिन साद ने हमले का आखिरी ऐलान किया तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने भाई हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए एक रात की मोहलत मांगी ताकि वो आखिरी बार खुदा की इबादत कर सके। उस आखिरी रात, जिसे शब आशूरा कहा जाता है, इमाम ने खैमे का चिराग बुझाकर अपने तमाम साथियों से फरमाया, दुश्मन सिर्फ मेरी जान का प्यासा है, तुम सब रात के अंधेरे में निकल जाओ। लेकिन वफा की बुलंदी देखिए कि जब चिराग दोबारा जला तो कोई भी एक शख्स वहां से नहीं हिला था। सब ने रोते हुए कहा कि आप पर एक नहीं 70 जाने भी कुर्बान हो तो कम नहीं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत देखिए कितनी थी। सब ने रोते हुए कहा कि ये तो एक जान है, अगर हमारी 70 जाने भी होती तो वो भी आप पर कुर्बान है। 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा की सुबह नमाज फजर के बाद जंग का आगाज हुआ। जंग शुरू होने से पहले हुर बिन यजीद, जो पहले दुश्मन का कमांडर था, उसका ज़मीर जाग उठा। वो रोते हुए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ, माफी मांगी और इमाम की तरफ से सबसे पहले लड़ते हुए शहीद हो गया। उसके बाद एक एक करके इमाम के 72 जाननिसार मैदान में गए। हर एक साथी हजारों की फौज के सामने अकेला उतरता, बहादुरी से लड़ता और शहादत का रुतबा पाता। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के 2 छोटे बेटे औन व मोहम्मद और हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के 13 साल के यतीम बेटे हजरत कासिम ने मैदान में अपनी जान निछावर कर दी। जब बच्चों की प्यास हद से बढ़ गई तो इमाम के भाई और लश्कर के अलमबरदार इमाम के भाई और लश्कर के अलमबरदार हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु पानी लाने फुरात नदी की तरफ अकेले निकल पड़े। वो हजारों की फौज को चीरते हुए नदी पर पहुंचे। मुश्क में पानी भरा लेकिन उनका अपना गला सूखा हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने पानी नहीं पिया क्योंकि इमाम और बच्चे प्यासे थे। वापस आते वक्त दुश्मनों ने छुपकर हमला कर दिया। तीर से पानी की मुश्क फट गई और वो वहीं शहीद हो गए। उनकी शहादत ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पीठ तोड़ दी। उसके बाद इमाम के 18 साल के जवान बेटे हजरत अली अकबर मैदान में गए, जो शक्ल और सूरत में बिल्कुल अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे थे। उनके सीने पर जब दरसा लगा तो उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे दर्दनाक मंजर तब आया जब तमाम साथी और जवान शहीद हो चुके थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने 6 महीने के मासूम बच्चे हजरत अली असगर को हाथों पर लेकर मैदान में आए, जो प्यास से ज़बान होठों पर फेर रहा था। इमाम ने दुश्मनों से फरमाया, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे थोड़ा पानी दे दो। जवाब में यजीदी फौज के तीरंदाज हरमिला ने एक 3 भाल वाला तीर चलाया जो उस मासूम को लगा। आखिर में जब कोई साथी ना बचा तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अकेले मैदान में उतरे। 3 दिन की प्यास, सैकड़ों जख्मों और अपनों के गम के बावजूद इस्लाम की खातिर जब आपने तलवार चलाई तो दुश्मन की फौज में भगदड़ मच गई। कोई उनका सामना नहीं कर पा रहा था। फिर जब असर की नमाज का वक्त आया तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुदा के आगे सजदा किया
اسی سجدے کی حالت میں جب آپ اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے، شمر نامی ظالم نے آپ کا سر مبارک پر حملہ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ شہادت کے بعد بھی یزیدی فوج کا ظلم نہیں رکا، انہوں نے امام کے خیموں کو آگ لگا دی اور ان کا بچا کچا سامان لوٹ لیا، اور بیمار امام زین العابدین اور بیوی زینب سمیت تمام خواتین کو قیدی بنا کر دمشق یعنی شام لے گئے۔ لیکن وہاں دربار یزید میں بیوی زینب کے خطبات نے یزید کی جیت کو ہمیشہ کے لیے ایسی شرمندگی میں بدل دیا کہ تاریخ نے دیکھ لیا۔ یزید تخت پر بیٹھ کر بھی ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اور حسین رضی اللہ عنہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی قیامت تک کے لیے جیت گئے۔ محترم سامعین، کربلا کی داستان صرف ایک تاریخی جنگ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھا دیا کہ جب معاشرے میں ظلم، ناانصافی اور برائی حد سے بڑھ جائے تو خاموش بیٹھنے کے بجائے حق کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، چاہے آپ کے پاس وسائل کم ہوں یا آپ اکیلے ہوں۔ سچ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یزید وہ جنگ جیت گیا تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یزید تخت پر بیٹھ کر بھی ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو برائی کی مثال کے طور پر لیتا ہے، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنا سب کچھ قربان کر کر بھی جیت گئے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام نہایت ادب اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ کربلا ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جب جسم کا مر جانا موت نہیں ہے، بلکہ اپنے اصولوں اور ایمان کا سودا کر دینا اصل موت ہے۔ اسلام کی بقا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اسی عظیم قربانی کی مرہون منت ہے۔ اب آپ ایک شعر سن لیجئے۔ مٹ گیا مٹنے والا مٹانے کے بعد، کہ مٹ گیا مٹنے والا مٹانے کے بعد، نام حسین اب بھی ہے دنیا میں چھانے کے بعد۔ محترم حضرات، ایک آخری بات آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا اصل مقصد کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں نماز، قرآن، عدل اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی۔ ہمیں تعزیہ یا ماتم جیسی چیزوں کے بجائے ان کی تعلیمات، ان کے اخلاق اور ان کے بتائے ہوئے راستے اختیار کرنے چاہیے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، لیکن ہماری مسجدوں کو دیکھیں تو ویران پڑی ہیں۔ مسجدوں میں 5 وقت نماز پڑھیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ کے دوران بھی اپنی عبادت نہیں چھوڑی۔ ہمیں سبق لینا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح ہمیں اپنے اندر جذبہ رکھنا چاہیے کہ اسلام کی خاطر اگر جان دینے کا بھی موقع ملے تو ہم تیار رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے مسلمان دوستوں کو ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔